وہ علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، جن کا نام لینا گوارا نہ ہو ان کے نام سے سورت رہنے دیتے، سورت رہنے دیتے، قرآن میں تحریف کرتے، قرآن پورا ہمارے پاس نہ پہنچتا، نہ رہتا۔ اس سے بڑھ کر اب قرآنی دلیل، جس آیت کو میں نے عنوان کے طور پر شروع کیا، یہ آیت جہاں نفس پر گفتگو کرتی ہے، اگر ان سارے واقعات کو، ام المومنین کو، اسی طرح سے ان کے والد محترم کو، آپ گوارہ کیجئے میں حضرت کہہ دوں گا، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، صحابہ کرام، صحابہ عظام، مکے سے مدینے تک، مدینے میں بھی مسلسل پیغمبر خدا کے ساتھ، وہ بات کیا ہے، وہ کون سی بات ہے جس نے خاتم الانبیاء جیسی ہستی جو سورج کو پلٹائے، چاند کو دو ٹکڑے کرے، مگر پتھر کو بھی ہلانے والا اثر ان کے دل پر اثر نہ کر جائے، وہ کون سی بات ہے، وہ کیا بات ہے؟ وہ ہے نفس، میرے عزیز، وہ نفس ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ کیا بات ہے؟ 11 دفعہ خدا، اس کو قسم کی ضرورت ہے، 11 دفعہ قسم کہا کہ یہ کہہ دے قد افلح من زکاہا، صرف وہی فلاح پایا جس نے اس نفس کو پاک کیا ہے۔ یہ نفس اندر کا یزید ہے، یہ نفس اندر کا فرعون ہے، یہ نفس، اس کو اگر آزاد چھوڑ دیں تو نہ یہ نبی کو دیکھتا ہے، نہ یہ وسیع کو دیکھتا ہے، نہ یہ خدا کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ کسی کو نہیں دیکھتا، اولاد کسی، یہاں تک کہ بعض اوقات اس نفس اپنی خواہش کی تکمیل میں نفس جب ناکام ہوتا ہے تو خود اسی کو لے ڈوبتا ہے، خود انسان کو لے ڈوبتا ہے، ڈوب جاتا ہے نفس۔ اگر ہم نے نفس کو نہیں پہچانا تو نہ ہم خدا کو پہچان سکتے، نہ ہم امام کو، نہ ہم رسول کو۔ یہ لوگ رسول پر زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، نفس آشنا نہیں تھے۔ اگر یہ نفس آشنا ہوتے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے بلا فاصلہ خدا کو پہچانا۔ اگر یہ نفس آشنا ہوتے، خدا آشنا ہوتے، اگر خدا آشنا ہوتے تو پھر کسی پر ظلم نہ کرتے، کسی پر ظلم نہ کرتے، جبر نہ کرتے، حق غصب نہ کرتے۔ نفس ہے، یہ نہ انبیاء کا خیال رکھتا، نہ اوصیاء کا، نہ اولیاء کا، نہ خدا کا۔ میرے عزیز، اس نفس کو مولا کائنات نے نفس پر جو وضاحت کی ہے، نفس کو اگر آزاد چھوڑ دیں تو ایک دن خود اپنے مالک کو لے کے ڈوب جائے گا۔ نفس کو اگر کنٹرول کر لیں تو اس کے مقابلے میں خدا نے ایک اور نفس رکھا ہے جس کا نام ضمیر ہے۔ اگر اس نفس امارہ کو آپ ضمیر کے حوالے کریں گے تو یہ ضمیر سیدھے آپ کو علی کے دروازے تک لے کے جائے گا، اس لیے کہ ضمیر انسانیت کی آخری بلندی کا نام علی ہے۔ اگر اس نفس کو ضمیر کے حوالے کرے، خاتون، مرد، اگر اس نفس کو، کیا ہے نفس؟ خواہشات۔ ایک زمانہ تھا بہت راحت سے زندگی بسر کی، اس راحت میں یہ نفس پلا، اب رفتہ 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 لے آف ہونے لگا، نوکریاں ختم ہونے لگی، تو اب وہ راحت کی زندگی میں جو نفس پلا تھا وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ وہ محل کو دیکھ رہا ہے، چھوٹے مکان کو قبول نہیں کر رہا، وہ مرسیڈیز کو دیکھ رہا، ٹوئٹا کو قبول نہیں کر کے دے رہا۔ میں ایک مومن کے ہاں میں گیا مصالحت کے لیے، ابھی چند دن پہلے کا واقعہ، تو میاں بیوی میں تھوڑی سی ناچاقی، تھوڑی سی نہیں یعنی کافی حد تک ناچاقی تھی۔ خیر دونوں طرف سے مجھے سننا تھا،
میں نے بہت محترم کہا آپ کیا مسئلہ ہے؟ تو بہت شخصیت، انہوں نے کہا دیکھیے مولانا، جب حالات ٹھیک تھے تو ہم نے خدمت کی اور سارا واقعہ بتایا اپنی زندگی کا. اس کے بعد پھر اہلیہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ کیا جب میرے حالات ٹھیک تھے تو میں نے تجھے 0 میٹر میں نہیں بٹھایا؟ میں نے کہا کہ یہ عجیب معاملہ ہے. تو خاتون نے آگے سے کہا جی ہاں، آپ نے 0 میٹر میں بٹھایا، میں اپنے باپ کے ہاں گدھا گاڑی پر چلتی تھی. میں عرض کروں کہ آپ حالات کو مرد اگر درک کرتا تو خاتون کو بھی درک کرنا چاہیے. ایک وقت ایسا تھا کہ ٹھیک ہے، جب حالات ٹھیک تھے تو آپ کو سونے سے لادا. خاتون وہ وفادار ہے جو میاں کی غربت کو برداشت کرے. وہ کیسی خاتون ہے جو امیری میں تو بیوی بنے، امیری میں تو باوفا بنے، غریبی میں ہندہ بن جائے؟ کیسے؟ وہ تو اس مرد کی طرح ہے جو کل میں نے عرض کیا مسجد پہ اور امام بارگاہ میں سلمان فارسی بن جائے، نکلتے ہی سلمان رشدی بن جائے. وہ تو اس مرد کی طرح ہے. تو آپ حالات سے آپ مصالحت نہ بھی کریں تو کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ مرد ہو یا خاتون، جب دونوں زندگی کے 2 پہیے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کو، میرے عزیز، کیا امیر المؤمنین کی ظاہری غربت کا علم نہ تھا شہزادی کو؟ کیوں شہزادی نے اس غربت کو پسند کیا تھا؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے کیا دولت عبداللہ ابن جعفر کو پسند کیا تھا یا کردار کو؟ کیا شہزادی کونین کی والد سے بڑھ کر کائنات انسانیت میں کوئی دولت مند ہے؟ آج کسی ملک کی دولت شاید 80,000 اونٹوں پر نہ لادی جاتی ہو. ملیکۃ العرب کی بیٹی جس کا باپ دیوار کی طرف رخ کرے تو دیوار کہنے سے پہلے سونے میں تبدیل ہو جائے، جس کے باپ کی حکومت عرش سے فرش تک، ملک سے ملکوت تک، اس کی بیٹی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. وہ علی جو 1,000 غلاموں کو آزاد کرے، کیا کسی غریب کا کام ہے 1,000 غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا؟ امیر ہیں نہ یہ کہ غریب، مگر مثال ہیں میرے لیے، آپ کے لیے مثال ہیں. جب امیر کائنات کی یہ زندگی ہے تو فقیر کو مثال ہے حضرت. آپ واقعاً زندگی میں، اسی لیے معصوم نے فرمایا جب کسی کے گھر جاؤ تو دولت مند کے گھر کو ذہن میں نہیں رکھو، تم سے جو نچلی سطح پر ہے مالی طور پر، ان کے گھر کو مد نظر رکھو، ان کے گھر کو ان کی زندگی کو مد نظر رکھو. ایک ثروت مند، ایک دولت مند کے گھر دیکھا محل، بہت بڑے محل کو، تو اب مثلاً بیوی جو ہے میاں کے گلے پڑ جائے کہ ہمارا بھی ایسا کیوں نہیں. اس نے آیت اللہ ابھی 200 سالہ ان کا وہ پروگرام ہو رہا تھا مشہد میں، آقا امام رضا صلی اللہ علیہ کے حرم میں، بالکل حرم کے دروازے پر دفن ہے حضرت آیت اللہ العظمہ حرہ عاملی. منجم بھی تھے، انجینئر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مفسر بھی تھے، یعنی 50 علوم پر اجتہاد تھا. آج کے مولا کائنات کا صحن کا نقشہ انہی کا کھینچا ہوا. 50 علوم پر، علم نجوم پر، علم رمل پر، علم جفر پر، علم حساب پر، علم فقہ پر، اصول پر، منطق پر، فلسفے پر، 50 علوم پر اجتہاد تھا. نہ کہ میری طرح کتاب پڑھ کر، اجتہاد تھا، مجتہد تھے، صاحب رائے تھے. آج ان کی 200 سالہ، ان کا کل اور آج 200 سالہ ان کی وہ برسی منا رہے تھے مشہد میں دفن ہے علامہ حضرت علامہ حرہ عاملی. انہوں نے کشکول شیخ بہا کے نام سے بہت مشہور ہے ان کی کتاب، کشکول میں واقع دیا کہ ایک خاتون، معذرت خواہ ہوں چونکہ وقت کی ضرورت کے پیش نظر میں مجبور ہوں کہ 10-20 منٹ آپ کے لے لوں. ایک خاتون، کیونکہ حالات اگر سخت سے سختر آ جائیں تو پتہ چلا کہ میاں بیوی کا گھر بگڑ گیا ہے،
बर्दाश्त नहीं हो सका। मियां अलग है, बीवी अलग है, क्योंकि वो हालात नहीं रहे, वो दौलत नहीं रही, वो सरवत नहीं रही। अब बेचारे मियां दिन भर सुबह से शाम तक अगर वो तलाश में लगा, फिर भी अगर खातून ये कह दे मुझे क्या पता तुम तलाश में थे या किसी और काम में, मुझे तो इससे कोई गरज नहीं, सुबह से शाम तक तुम क्या करते हो, मुझे तो पैसे चाहिए। तो ऐसी सूरत में क्या इस मुश्किल लम्हे से जब गुजरना है तो क्या वाकई फिर कब आइम्मा अहले बैत की सीरत को हम कब देखेंगे, कब अपनाएंगे? क्या हम नारे की हद तक उनके साथ हैं या सीरत किरदार की हद तक? क्यों नहीं हम बर्दाश्त करते, क्यों नहीं हम में बर्दाश्त पैदा होता, क्यों नहीं हम तहम्मुल करते, क्यों नहीं हम शुक्र अदा करते? कायनात कुल की मालिका हाथों में छाले पड़ जाएं और एक जोड़ा कपड़ा जिंदगी में, न सोना न चांदी। तो बहरहाल कहा कि एक बहुत महफिल में जाती थी एक खातून, उसने शेख बहा की किताब है कशकोल, जहां से वाक़या अर्ज कर रहा हूं। एक खातून ने हर रोज नए कपड़े पहन कर आती थी। उनकी हमसाया खातून का मियाँ जो था वो बेचारा जंगल से लकड़ियां काट के लाके गुजारा करता था। क्या तुम्हारे मियाँ को हो गया, 2 साल से देख रहे हो यही कपड़े पहनी हुई हो? तो तुम्हारे मियाँ क्या करते हैं? अब मेरे मियाँ इस्तिखारे देखते हैं, फाल निकालते हैं, मजे हैं जो रोड पर तोता लेके बैठा है फाल निकाल। कहा तुम्हारा मियाँ पढ़ा लिखा? नहीं। कैसे निकालता? बस बिल्कुल वही तोते वाली मिसाल है। लोग रुजू करते हैं, वो लकड़ी की मोटी मोटी तस्बीह लेके बैठा हुआ, जो जाता वाकई तूल तारीख में मजबूर इंसान कभी गाय के पास जा रहा, कभी बकरी के पास जा रहा, कभी तोते के पास जा रहा। अजीब है ये इंसान कि कायनात उसके लिए खल्क की गई है जिसके पास जाना चाहिए उधर रुख नहीं करता, जमादात की तरफ, हैवानात की तरफ, नबातात की तरफ रुख करेगा। जिधर रुख कर, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज ने तुझे दूर किया? आजा मेरी बारगाह में, आजा मेरी बारगाह में, आजा मेरी बारगाह में। बहरहाल उसने खातून ने आके कहा हर रोज नए कपड़े पहन कर आती हैं, 2 साल हो गए आपने एक कपड़ा नया लेकर नहीं दिया। मेरी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम भी फाल निकालो। वो हम्माम के दरवाजे पर बैठ के उनका मियाँ फाल निकाल, तुम भी निकालो। कहा मैं अनपढ़ जाहिल, मैं कैसे कर सकता हूं? कहा वो कौन सी यूनिवर्सिटी का फारिग तहसील है, वो भी तो ऐसा ही है, तुम भी कर सकते हो। यानी बीवी ने इतना दबाव डाला, शेख बहाउद्दीन आमली रिजवानुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि वो मजबूर हो गया इस्तिखारा देखने पर। तो मर्दों के हम्माम के दरवाजे पर तो वो पहले ही कब्जा कर चुका था, खवातीन के दरवाजे पर ये तस्बीह लेके बैठ गया। अब मर्दों से ज्यादा हसास खवातीन, वो इस्तिखारे के लिए इत्तेफाक से, हुस्न इत्तेफाक कहिए, वहां शहजादी आई, उसकी अंगूठी हम्माम में खो गई, फौरन उसने कनीज को भेजा इस्तिखारा कराओ। उसने इस्तिखारा किया, मैं आगे नहीं बता सकता, आगे का मसला थोड़ा सा मुश्किल है मिंबर के मनाफी। अगरचे यानी शेख बहाउद्दीन एक मर्जे हैं, उन्होंने नकल किया, मगर चूंकि हमारा माहौल इस चीज को बर्दाश्त, मैं आगे नहीं बयान करता। मगर शहजादी की अंगूठी बहरहाल मिल गई। जैसे ही मिल गई उसने मां से कहा, उनकी मां ने बादशाह से कहा, उन्होंने कहा ऐसे मुनज्जिम को तो मेरी बारगाह में होना चाहिए। ले गए बारगाह, बीवी ने कहा देखा मेरी बात मानने से, हां तेरी बात मानने से यहां तक पहुंचा हूं, 2 दिन के बाद जिबा हो जाऊंगा। जब उसको पता चलेगा मैं धोखा दे रहा हूं, तस्बीह हाथ में लेके जिबा कर देगा। नहीं जिबा नहीं हो जाओगे और आगे जाओगे, और आगे कहां जाऊंगा? अभी बादशाह की जगह, बादशाह अपने पास लाके आया, बादशाह तुझे अपनी जगह पर बिठाएगा, वो कैसे देख लेना। खैर 1 दिन 2 दिन शिकार पर गए। इस मरहले से तो खैर मैं गुजर गया, जो बहुत सख्त मरहला था। क्यों, किस तरह से उसने बताया, असल नुक्ता वही था कि उसे कैसे बताया, वो असल नुक्ता वहां था जो मैं नहीं बयान कर सका, मुझे माफ कर दे। खैर जब आगे शिकार पर बादशाह गया और इसको लेकर गया अपने साथ, तो उसके आगे आगे बादशाह के आगे चलने वालों ने एक छोटी सी चिड़िया को पकड़ लिया, लेकर आए बादशाह को दिया। बादशाह ने अपने हाथ में लिया, वो पीछे आ रहा था, उसको कहा बुला लो। जब उसे बुलाया तो बादशाह ने अपने हाथों में यूं बंद करके कहा मेरे हाथों में क्या है?
تو اس نے کہا, اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گنجش کہتے ہیں فارسی میں وہ جو دیواروں میں گھستی ہے, چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے, بہت چھوٹی سی دیواروں میں سوراخوں میں گھس جاتی ہے. تو فارسی میں اصطلاح یہ ہے کہ تیز و چالاک آدمی کہتا ہے کہ تو گنجش ہے, اب تیری شامت آئی ہے. تو اس نے اپنے آپ سے خطاب کر کے کہا کہ گنجش اب تو پھنس گئی. تو بادشاہ نے کہا تو نے 100% صحیح کہا, تو بہترین منجم ہے. اللہ اکبر. میں تو اب آ گئے تو کہا اب تو منجم نہیں, آج کے بعد تو وزیر ہے. بیوی نے کہا دیکھا ہاں 2 قدم آگے بڑھ جاؤں گا تو موت ہے. کہا وہ کیسے موت ہے؟ چونکہ بادشاہ کو جب پتا چلے گا میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں, یہ سب میں نے دھوکہ دیا ہے, تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے عبرت بنا دے گا, چونکہ ہر بادشاہ یہی کرتا ہے. نہیں تو بادشاہ بنے گا. وہ کیسے؟ دیکھنا. ایک دن سوچ رہا تھا کہ چونکہ اگر اس سے میں نہیں بچا تو ایک دن یہ ٹکڑے کر دے گا, میں کیسے بچوں؟ تو بیوی نے کہا بچنے کا ایک طریقہ ہے, تو اپنے آپ کو دیوانہ کر دے, پاگل بنا دے. تو کہے گا بیچارہ پاگل ہو گیا, اب اس کو چھوڑ دو. یہ موقع کی تلاش میں تھا کہ ایک دن خود بادشاہ جب حمام میں گیا تو یہ شخص اس کو ساتھ لے کے گیا. بادشاہ حمام میں نہا رہا تھا, یہ پاگل ہو گیا, یعنی اپنے آپ کو پاگل. بادشاہ بالکل ظاہر ہے نہا رہا تھا, اندر پاگل بن کے جا کے بادشاہ کے پیروں کو پکڑ کے گھسیٹا, چیخ رہا چلا رہا, وہ دیوانہ بن کے دیوانے کی آوازیں نکال کے گھسیٹ رہا. جیسے ہی بادشاہ کو باہر نکالا حمام کی چھت گر گئی. اس نے کہا تو نے میری جان بچا لی, بادشاہت تیری. یعنی اتفاقیات دیکھیے, اتفاقیات دیکھیے, تو نے میری جان بچائی. تو بیوی نے کہا دیکھا. ایک تو یہ واقعہ ہے کہ واقعاً بیوی نے شوہر کو کہاں سے کہاں پہنچایا, اور یہ مگر اب اس کے بعد بادشاہ بننے کے بعد کیا ہوا پھر بات میں. یہاں تک میں عرض کروں کہ مصالحت کیجئے, حالات سے مصالحت کیجئے. باوفا بیوی شرعن مکتب اہل البیت میں ائمہ علیہ السلام کی نظر میں اس خاتون کی عظمت ہے جو غریب و فقیر میاں سے اسی طرح سے خندہ پیشانی سے پیش آئے جیسے اس کی عمارت میں خندہ پیشانی سے پیش آتی تھی. اسی کا نام وفا ہے, اسی کا نام رشتہ مقدس ہے. یہ ایک مقدس رشتہ ہے. اس رشتے کے بیچ میں مادیت نہیں ہے, اس رشتے کے بیچ میں سونا نہیں ہے, چوڑیاں نہیں ہے, محل نہیں ہے, غریب ہے تو وہی وفا. دولت کا نام نہیں ہے, ثروت کا نام نہیں ہے. وفا بذات خود کائنات کی دولت کا نام. وفا کے مقابلے میں کوئی دولت نہیں ہے, کوئی ثروت نہیں ہے, کوئی شہرت نہیں ہے. وفا. تو بس میں اب عرض کروں کہ یہ سب نفس کو اگر انسان میاں ہو تو بیوی ہو تو ذرا سا کنٹرول کر لے. قناعت پر قرآن کریم نے بہت زور دیا. نفس. اب حقیقت انسانیت اصل میں اسی نفس کا نام, چونکہ انبیاء علیہ السلام کا نفس اس بلند ترین مقام کا نام ہے جو انبیاء کو خدا سے ملاتا ہے. انبیاء کو خدا سے جسم نہیں ملاتا, نفس نبوت انبیاء کو خدا سے ملاتا ہے. اس بلند ترین نفس کا نام نفس نبوت ہے. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کل کی گفتگو مقدمے کی گفتگو تھی, آج اسی مقدمے کا جواب ہے نفس. اگر نفس نبوت سے خدا کسی شخصیت کو نفس نبوت قرار دے, کسی شخصیت کو روح نبوت قرار دے, تو میں آپ انسان اگر کسی کو اپنی جان کہے تو یہ محبت کے جملے ہیں, مگر اگر خالق کسی کو کسی کی جان قرار دے تو جس نے خلق کیا ہے دونوں نفس جب تک برابر نہ ہو اس وقت تک کسی کو کسی کا نفس قرار نہیں دیتا. اس لیے کہ خالق کا کسی کو کسی کا نفس قرار دینا اور ہے, ایک بندے کا کسی کو اپنا یا غیر کا نفس قرار دینا اور ہے. تو جس طرح سے آئے مبارکہ مباہلہ میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو, ہم اپنی خواتین کو تم اپنی خواتین کو, ہم اپنے نفسوں کو تم اپنے نفسوں کو. یہاں پر نفس سے مراد مولا کائنات کی ذات مقدس ہے. اس سلسلے میں
میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اس وقت صرف 2 منٹ برداشت کیجئے گا، حوالہ بہت ضروری ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ نہیں سن رہے، یہ گفتگو تقریباً 1 ملین انسان سن رہے ہیں. اس بنا پر حوالہ بہت ضروری ہے. حوالہ آپ کے لیے نہیں، جو آپ سے باہر 1 ملین انسان اس گفتگو کو سن رہے ہیں. معصوم نے فرمایا، امام صادق سلام اللہ علیہ نے، امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ نے، امام کاظم سلام اللہ علیہ نے، میرے سارے ائمہ نے فرمایا، اگر قرآن کریم میں سوائے آئے مباہلہ کے کوئی آیت علی کی فضیلت میں نہ ہوتی تو علی کے مقام و خلافت و امامت و عظمت و مقام کے لیے یہی آیت کافی تھی. امام صادق سلام اللہ علیہ کا ارشاد. کیوں؟ اب اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے یہ آیت جہاں تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تو یہاں نفس سے مراد علی ہیں. کون کون سی تفاسیر، کن کن تفاسیر، اہل سنت کی کون کون سی تفاسیر میں؟ سب سے پہلے مسلم نے حجاج نیشاپوری نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں صفحہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صحیح مسلم جلد 7 صفحہ 120 طبع مصر زیر اہتمام محمد علی و صبیح مطبع. جہاں طبع ہوتا ہے پریس جسے آپ کہتے ہیں، مطبع کہتے ہیں عربی میں، جہاں کتابیں چھپتی ہیں طبع ہوتا ہے، چونکہ ہر طبع کرنے والے کے ہاں صفحات مختلف ہوتے ہیں. اس بنا پر میں پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حوالے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ کیجئے، مسلم جلد 7 صفحہ 120 طبع مصر زیر اہتمام محمد علی. اسی طرح سے احمد ابن حنبل کی کتاب مسند، جو تیسری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد تیسری مستند ترین کتاب ہے، مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحہ 185 طبع مصر. تبری کی ایک مشہور مورخ تبری کی ایک تفسیر بھی ہے، تفسیر تبری میں اپنی مشہور تفسیر میں اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے. دیکھیے جلد 3 صفحہ 192 اسی طبع مصر. اسی طرح سے حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں جلد 3 صفحہ 15 مطبوعہ حیدرآباد دکن. حافظ ابو نعیم اصفہانی نے کتاب دلائل النبوہ صفحہ 297 مطبوعہ حیدرآباد دکن. اسی طرح سے واحدی نیشاپوری نے کتاب اسباب النزول، یہ تفسیری کتاب ہے، صفحہ 84 طبع ہندیہ مصر. فخر الدین رازی نے اپنی مشہور تفسیر کبیر، دیکھیے جلد 8 صفحہ 85 طبع مصر. اسی طرح سے ابن عصیر نے جامع الاصول جلد 9 صفحہ 470 طبع محمدیہ مصر. ابن جوزی نے اپنی تفسیر تذکرۃ الخواص صفحہ 17 طبع نجف اشرف. قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر بیضاوی میں ملاحظہ کیجئے جلد 2 صفحہ 22 طبع مصطفیٰ محمد مصر. اسی طرح سے قونسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے جلد 7 صفحہ 167 طبع منیریہ مصر. اسی طرح سے معروف مفسر طنطاوی نے اپنی تفسیر الجواہر میں جلد 2 صفحہ 140 مطبوعہ مصطفیٰ بابی مصر. اسی طرح سے زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف جلد اول صفحہ 193 مطبوعہ مصطفیٰ محمد مصر. اسی طرح سے حافظ احمد ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمیز صحابہ جلد 2 صفحہ 503 مطبوعہ مصطفیٰ محمد مصر. اسی طرح سے ابن سباق مالکی نے فصول المہمہ میں صفحہ 108 مطبوعہ نجف. علامہ ذہبی نے معالم الاحکام القرآن جلد 3 صفحہ 103 مطبوعہ مصر 1924. یہ 14 حوالے میں نے اس مقدس تعداد کی خاطر، ورنہ 60 حوالے شہید ثالث سید نور اللہ شستری جن کی قبر مقدس آگرہ میں ہے، شہید ثالث نے احقاق الحق کی 9ویں جلد میں 60 آج سے 200 سال پہلے شہید ہوئے بزرگار ہندوستان میں، جہانگیر کے ہاتھوں جو شہید ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب احقاق الحق میں 60 مفسرین اہل سنت کے حوالے دیے ہیں کہ یہ آئے مباہلہ جس میں ابناءنا سے مراد حسن و حسین، نساءنا سے مراد شہزادی کونین، نفس انفسنا
مولانا سے مراد علی ہیں. تو میں نے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آیت میں نفس رسول سے مراد صرف علی ہیں، آیت میں نفس رسول سے مراد صرف علی ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے اہل سنت کی 14 تفاسیر کے حوالے دیے، جبکہ مکتبہ اہل سنت میں بلکہ 114 تفاسیر موجود ہیں جن میں اس آیت میں لکھا ہے کہ نفس رسول سے مراد علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ ہیں. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جاؤں گا کہ جب نفس سے مراد یہاں پر نفس رسول سے مراد علی ہیں، اور مباہلے میں بھی آپ سنتے آئے ہیں، خوشی کے طور پر بھی گفتگو سنتے آئے ہیں، اس گفتگو میں اور اس گفتگو میں فرق کیا؟ ہم نے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ قرآن کریم نے، خلاق عالم نے، جو خالق محمد وہی خالق علی، جو نفس محمد کا خالق ہے وہی نفس علی کا خالق ہے. جس خالق نے نفس علی کو نفس محمد قرار دیا، جان محمد کو جان علی قرار دیا، جان علی کو جان محمد قرار دیا، کیا معنی؟ یعنی اب سرور کائنات اگر دنیا میں نہیں ہے تو یہ نہ سمجھنا محمد نہیں ہے، بشکل علی محمد موجود ہیں. تو جب بشکل علی محمد موجود ہیں تو اب آئیے قرآن کریم کی روح سے، اب جس نے علی سے جنگ کی محمد سے جنگ کی، علی سے جس نے علی کے مخالفت کی محمد کی مخالفت کی، علی کی جگہ پر قبضہ کیا، خاتم الانبیاء کی جگہ پر قبضہ کیا، جس نے علی کو منبر سے ہٹایا اس نے محمد کو ہٹایا، جس نے محراب سے علی کو ہٹایا اس نے محمد کو ہٹایا. ٹھیک، جب نفس علی کی توہین خاتم الانبیاء کی توہین، چونکہ نفس میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، کسی عقیدت مند نے نعرے کے ذریعے نہیں کہا، قرآن کریم نے کہا، خلاق عالم نے کہا کہ علی نفس رسول. تو اب اگر بیوی بھی لڑتی ہے امیر المومنین سے تو نفس نبی سے لڑ رہی ہے. اب بیوی ہونے کی بنا پر عظمت کے قائل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ بیوی کو طلاق دیں گے تو رشتہ ختم، نفس کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا. طلاق دی، بیوی سے رشتہ ختم، بیوی نہیں ہے. نفس کو کیسے طلاق دے سکتے ہیں؟ جان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نفس جدا ہونے کے بعد جسم کی قیمت ختم، نفس ہے، جان محمد ہے. تو اب آئیے قرآن، بس اب میں پوری محنت کروں گا کہ آپ یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں. ایک صلوات بھیجیے. جس نے علی سے جنگ کی، کس نے جنگ کی؟ کس سے جنگ کی؟ بولتے جائیے. علی سے جنگ کس سے جنگ ہے؟ پیغمبر سے جنگ. علی کی مخالفت پیغمبر کی مخالفت. جو خاتم الانبیاء سے جنگ کرے اس کی سزا کیا؟ نہیں، ابھی تو رکیے، جہنم بعد کی بات ہے. یہاں ہم برا کہتے ہیں تو تم کیوں معاویہ کو برا کہتے ہو؟ گزشتہ سال بھی یہ سنایا تھا آپ کو. خدا کر آپ بھول گئے ہوں چونکہ ذہن پر بوجھ ہوتا تکرار. ایک علامہ عسکری اپنی کتاب میں یہ اس واقعے کو لکھتے ہیں، تم معاویہ کو کیوں برا کہتے ہو؟ تو محترم کہتے ہیں میں نے سوال کیا، سعودی عرب کا واقعہ، تم علی اور معاویہ کی جنگ میں اگر ہوتے تم کس کا ساتھ دیتے؟ میں علی کا ساتھ دیتا. اگر علی کہتے جا کے معاویہ کو قتل کر دو، کیا کرتا؟ قتل کرتا. تو قتل کے لیے تیار ہے، ہم برا کہتے ہیں. عجیب بات بھی، ہم صرف برا کہتے تو قتل کے لیے تیار ہے. ہمارا برا کہنا تجھے گوارا نہیں جبکہ تو قتل کے لیے تیار ہے. تو اب بالکل یہی مسئلہ ہے، بالکل یہی مسئلہ ہے. اب جس نے خاتم الانبیاء سے جنگ کی، سورہ واقعہ مائدہ آیت نمبر 34، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. آیت نمبر 33 سورہ واقعہ مائدہ آیت نمبر 33. اسی آیت کو لا کے پیش کر کے مجھے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی جو میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں حج میں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں.
میں مقدمہ بتا چکا، ذہنی طور پر آپ آمادہ ہو گئے، اپنی منزل پر آ گئے آپ کہ علی سے جنگ، پیغمبر سے جنگ، علی کی مخالفت پیغمبر کی مخالفت، علی کی توہین پیغمبر کی توہین، علی کو گالی، پیغمبر کو گالی، پیغمبر کو گالی، خدا کو گالی. بات طے. خطبہ غدیریہ سے ہٹ کر خود اسی آیے مبارکہ مباہلہ کے تحت بات طے. اب آئیے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین پر فساد پھیلائے. تو خدا اور رسول سے جنگ اور فساد فی الارض، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ خلیفۃ رسول، جانشین رسول، نفس رسول، ولی اللہ الاعظم، قرآن کریم کی آیات جس کی شان میں، جس کی ثنا میں قرآن قصیدہ بن کے آ جائے، اس سے جنگ کے لیے بصرے میں جا کر، بصرے والوں کا کوئی ہاتھ بھی نہیں مدینے والوں سے، کوئی سیاست سے کوئی ربط بھی نہیں. بصرہ کہاں، مدینہ کہاں، بصرے میں جا کر علی کے نام لینے والوں کو چن چن کے قتل کر دے. اس سے بڑھ کر فساد فی الارض کیا ہوگا؟ تو کیا اس آیت میں استثناء ہے کہ اگر نبی کی بیوی فساد کرے تو کوئی بات نہیں، دوسری خاتون فساد کرے تو قتل کر دو؟ کوئی ایسی آیت ہے؟ کوئی ایسی آیت نہیں. قرآن کریم عدل الہی کے مطابق سارے انسان اس کی بارگاہ میں برابر. سورہ اعراف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، قیامت کے دن ہم انبیاء مرسلین کو بارگاہ میں کھڑے کر کے پوچھیں گے تم نے کیا نہیں کیا میرا کام. تو جس بارگاہ میں خاتم الانبیاء عدل الہی میں کھڑے ہوں سوال و جواب، کیا وہاں بیوی بچ جائے گی؟ کس بنا پر بیوی بچ جائے گی؟ وہاں صحابی بچ جائے گا؟ کس بنا پر؟ سورہ اعراف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، وہاں تو ہم مرسلین سے پوچھیں گے تم نے میرا کام کیا بھی یا نہیں. تو جہاں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ان سب کے امام الانبیاء خدا کی بارگاہ میں کھڑے اور خدا پوچھے محمد میرا کام کیا نہیں کیا، تو وہاں خاتم الانبیاء سے اگر باز پرسو، بچ جائے گی؟ خاتون بچ جائے گی؟ بیوی ہے بچ جائے گا؟ صحابی چونکہ صحابی ہے. کون سی آیت ہے بتاؤ تو صحیح، ہم قرآن کو مانتے ہیں. کون سی آیت ہے جو استثناء کر نہیں وہاں بچ جائے گی؟ اب آگے جنہوں نے خدا اور رسول سے جنگ کی اور خدا اور رسول سے جنگ کی اور زمین پر فساد پھیلایا، 40,000 قتل ہوئے جنگ جمل میں، 40,000 مسلمانوں کا خون بہا. 40,000 کس کی گردن پر؟ کس کی گردن پر؟ کون لے کے چلا تھا؟ کس نے ابتدا کی؟ کس نے فتنہ پھیلایا؟ کل نہیں پرسوں میں عرض کروں گا، اہل سنت کے بہت جل قدر سارے مؤرخ جو پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ جاہل نہیں، پڑھے لکھے، سب متفق ہیں کہ قتل عثمان میں ام المومنین کا ہاتھ تھا. قتل عثمان میں ام المومنین، امیر المومنین نے فرمایا تو قاتل عثمان ہے. خود قاتل قصاص کے لیے اٹھا ہے. مروان ابن حکم نے کیا کہا؟ مروان ابن حکم نے، جو عثمان کا دعوات بھی تھا اور عثمان کا ہم خاندان تھا بنو امیہ سے، اس نے کیا کہا جنگ جمل میں جب اس نے تیر چلایا، زبیر کو جب مارا، طلحہ کو، معذرت کے ساتھ زبیر تو بھاگا تھا، راستے میں مار دیا کسی نے، طلحہ کو تیر چلا کے جب مروان نے مارا تو عبد الرحمن ابن عثمان کے جو بیٹے کا نام عبد الرحمن سے کہا تیرے باپ کا قصاص میں نے لے لیا، قصاص لے لیا. تو مروان کو بھی پتا تھا قتل عثمان میں طلحہ کا ہاتھ ہے، عائشہ کا ہاتھ ہے. درست، قتل عثمان خود قتل بھی کریں اور عثمان کے کرتے کو لے کے چلیں بصرہ، قتل عثمان کا قصاص لیں. کس سے؟ بصرے والوں سے. بصرے والوں کا کیا واسطہ؟ بصرے والے کون تھے وہاں؟ وہ بصرے میں رہتے ہیں، 1000 میل کا فاصلہ، کہاں بصرہ کہاں مدینہ، ان کا کیا واسطہ اس سے؟ حضرت عثمان ابن حنیف جو مولا کائنات کے گورنر تھے بصرے کے، داڑھی کو آگ لگا دی، داڑھی کو جلا دیا. مولا کائنات کے گورنر کی داڑھی کو آگ لگا دی. جب مولا کے سامنے آئے تو حضرت نے فرمایا تم جوان ہو گئے ہو. یہ نہ سمجھے جن کی داڑھی نہیں ہے وہ سمجھے کہ جوان ہو گئے، نہیں.
حضرت کبھی کبھی مزاح کرتے تھے اپنے مخلصین کے ساتھ، تو عثمان نے کہا ہاں آپ کی محبت مجھے جوانی کی طرف لے جا رہی ہے. وہ بھی حضرت کے گورنر تھے، ظاہر ہے آپ کی محبت مجھے جوانی کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو خیر اب حضرت کی اور ان کی دلچسپ گفتگو میں معذرت خواہ ہوں، اب مسائل بھی پڑھنے ہیں تو میں نہیں چاہتا آپ کی، اب آپ دیکھیے گا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جن کی جزا جو خدا اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان یقتلوا، قتل کر دو، قتل کر دو، او یصلبوا، یا انہیں پھانسی دو. نہ ہم نے پھانسی دی نہ ہم نے قتل کیا، صرف ہم نے کہا قاتل ہے یہ. سبحان اللہ، حق گوئی پر پابندی. ہم نے کہا 40,000 مسلمانوں کی قاتل ہے، وسیع پیغمبر کے ساتھ جنگ کے لیے نکلی ہے، نفس پیغمبر کے ساتھ جنگ کے لیے نکلی ہے، خود پیغمبر خدا کے ساتھ جنگ کے لیے نکلی ہے. کیسی وفا، کون سی وفا، کون سا ازدواجی رشتہ، منقطع، جنگ کے لیے نکلی ہے. اب آگے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا فَيُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا، یا قتل کرو یا پھانسی دو. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا دائیں ہاتھ کی انگلیاں اور بائیں پیر کی انگلیوں کو کاٹ دو، کاٹ دو من خلاف. یہ 3 سزائیں یا چوتھی سزا ارشاد ہوتا او ينفوا من الارض، یا زمین ہی سے نکال دو، زمین ہی سے نکال دو. ذالک، اب آپ نے ایک مومن نے کہا تھا کہ آخرت میں نہیں، یہ تو دنیاوی سزا ہے، یہ دنیاوی سزا. کیا اس دنیاوی سزا، یاد رکھیے چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، زانی کو کوڑے مارے جاتے ہیں، شرابی کو کوڑے مارے جاتے ہیں. اگر حد شرعی جاری ہو تو حد شرعی کے جاری کے معنی یہ ہوئے کہ آپ آخرت کی سزا سے بچ گئے. مگر پیغمبر سے، خدا سے، وسیع و جانشین پیغمبر سے جنگ، یہ وہ جنگ ہے جس کی سزا یہاں بھی ملے گی، قبر میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی. دلیل قرآن کریم، صریح قرآن کریم. یا انہیں قتل کر دو یا انہیں پھانسی دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، او ينفوا من الارض، یا زمین ہی سے نکال دو. ذالک خزی لہم، ذالک خزی فی الدنیا، یہ ذلت عام سزا دنیاوی سزا ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، عذاب عظیم آخرت میں. انبیاء الہی سے لڑنا، اوصیاء انبیاء سے لڑنا، خلیفۃ اللہ سے لڑنا. اب میری گفتگو بس. تو میں نے عرض کیا کہ بندے خدا کسی آیت میں قتل نفس کی آیات 5-6 جگہ قرآن کریم میں قتل نفس کی آیات ہے. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمٌ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی نفس کو قتل کیا جان بوجھ کے، اس کی جزا جہنم ہے. وہاں استثناء نہیں ہے کہ اگر پیغمبر کی بیوی قتل کرے تو ایسا نہیں، وہاں استثناء نہیں ہے، وہاں استثناء نہیں ہے. اگر نوح کا بیٹا بھی نوح کی شریعت کی مخالفت کرے تو جہنم، تو ایک بیوی کیسے بچے گی؟ کس طرح سے؟ نوح کا بیٹا لیس من اہلک، غار کھو رہا تھا، نوح نے آواز دی پروردگار میرا بیٹا، اے نوح یہ تیرا اہل نہیں ہے. تو یاد رکھیے بیٹا ہونا، بیوی ہونا اور بات ہے، اہلیت اور بات ہے. تو بس بیت نبوت میں اگر اہلیت پیدا نہ ہو تو پتھر رہے گا، جوہر نہیں بنے گا. اس لیے کہ ہر پتھر پر سورج پڑتا ہے، مگر ہر پتھر عقیق نہیں بن سکتا. ہر پتھر پر سورج چمکتا، ہر پتھر جوہر میں تبدیل نہیں ہو سکتا. تو سورج کی غلطی نہیں ہے، پتھر کی کمی ہے جو جذب نہیں کر سکتا. میری گفتگو یہیں پر ختم. انشاءاللہ کل سے ہم صحیح معنوں میں اپنے موضوع پر گرما گرم گفتگو شروع کریں گے. ابھی تک تو مقدمہ تھا. نفس واقعا ایک وہ بلندی ہے، ایک وہ مقام ہے کہ آج آپ جانتے ہیں کہ آج دوسری شب ہے، اور ہمارے زید صاحب تو اعلان بھی کیا شاید کل کے لیے، مصائب کے لیے، چونکہ تیسری شب کی مناسبت سے کل کے لیے. آج دوسری شب ہے. تو بس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا
तहफ़्फ़ुज़ नामूस विलायत है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस नबूवत है, तहफ़्फ़ुज़ दीन हकीकत है। न होती करबला, कहां होता दीन, कहां होती तौहीद। मैं ये सिर्फ तमहीद के तौर पर या जज्बाती तौर पर अर्ज नहीं कर रहा हूं। आप नहजुल बलागा की तौहीद भी पढ़िए, बुखारी की तौहीद भी पढ़िए। बुखारी की तौहीद यह है कि कयामत के दिन खुदा जहन्नम से सवाल करेगा, हम हालिम तलाअते, क्या तू भर गई। तो जहन्नम की आवाज आई, हाल मिन मजीद, है कोई और। तो अब बुखारी कहता चूंकि सब अहले जहन्नम को जहन्नम में डाल के खुदा जहन्नम से सवाल कर रहा, हालिम तलाअते, भर गई। तो जहन्नम में मजीद गुंजाइश थी, जहन्नम ने आवाज दी, हाल मिन मजीद, कोई और है। तो अब खुदा के पास जहन्नम में डालने के लिए कोई ना था, तो अब खुदा ने अपना पैर डाला। यह बुखारी की तौहीद है। जाके नहजुल बलागा या सहीफा सज्जादिया की तौहीद देखें। जाके मेरे आका इमाम हुसैन ने जो चलते वक्त खुतबा दिया है मक्के में, वो तौहीद देखें। करबला में जो तौहीद का खुतबा दिया, वो तौहीद देखें। ये तौहीद, रिसालत, मक्तबा अहलुल बैत की रिसालत को देखिए, नहजुल बलागा में, अहादीस में, कुरान में। मक्तबा अहलुल बैत में रिसालत को देखिए, बुखारी की रिसालत देखिए। मक्तबा अहलुल बैत में इमामत को देखिए, बुखारी की इमामत को देखिए। आइम्मा में इमाम अली शामिल नहीं है, अबू बकर, उमर, उस्मान, माविया, यजीद, ये बुखारी के इमाम हैं। बुखारी की इमामत को देखिए। तो आप अगर बुखारी का मुकाबला मक्तबा अहलुल बैत से कर ले, तो वाकईन आपको लज्जत महसूस होगी कि करबला ने आपको क्या दिया, करबला ने क्या दिया। जहां करबला नहीं है, वहां खुदा वो है जो टांग जहन्नम में डाले। जहां करबला नहीं है, वहां नबी वो है जो 40 साल तक जाहिल था, यहां तक कि नाऊज़ बिल्लाह दीन भी नहीं जानता था। जहां करबला ने, करबला है जिसने इस करबला के मदरसे में पले हुए बच्चे के खून में तौहीद को दाखिल किया। करबला है ये, करबला ये प्याम हुसैनी है। तो इसीलिए खुदा ने भी कहा, हल जज़ा अल एहसान इल्ला अल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ हो सकता है। जो अपने जवान से लेकर 6 महीने तक लुटा दे, हुसैन अगर तूने अपनी जायदाद लुटा दी है तो मेरी सारी खुदाई तेरे हाथ में। हल जज़ा अल एहसान इल्ला अल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा भी कुछ हो सकता है। हुसैन अगर तूने तौहीद बचाई है तो तौहीद का असर तेरे खाक के पा के हर जर्रे में होगा। खाक में शिफा दूंगा, तेरे कुब्बे के नीचे दुआ को कबूल कर लूंगा। जो तेरी बारगाह में आके मेरी 2 रकात नमाज पढ़ ले, उसको 3 लाख का सवाब दूंगा। हुसैन, ए मेरे प्यारे के प्यारे, ए जीनत अर्श हुसैन, तेरे खून के एक एक कतरे में वो रोशनी दूंगा जो कयामत तक चमक जाएगा। शहजादी ने, ये जुमले जो मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे नहीं हैं, शहजादी ने जो बाजार के बीच में कोफे में जो खुतबा दिया था। तुम ये ना समझना कि हम खत्म हो गए। करबला सूरज बन के उभरेगा, शहजादी ज़ैनब का जुमला, करबला सूरज बन के उभरेगा। और शहजादी इसीलिए सारे उलमा मुत्तफिक हैं, सारे उलमा मक्तबा अहलुल बैत के मुत्तफिक हैं। शहजादी वारिस इमामत थी, शहजादी ज़हरा की तरह जो वारिस नबुवत थी, शहजादी वारिस इमामत थी। इसीलिए तो इमामत को आका हुसैन ने शहजादी के सुपुर्द किया था। शहजादी को इमामत के सुपुर्द नहीं किया, इमामत को शहजादी के सुपुर्द किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। बहन, मेरे बाद ज़ैनुल आबिदीन का ख्याल रखना। क्यों? आलिमा गैर मुअल्लिमा थी। कोफे के बीच में जो खुतबा दिया, याद रखो करबला सूरज बन के उभरेगा। शहजादी के खुतबों का एक जुमला, मैं देख रही हूं हुसैन के परवाने चले आ रहे करबला की तरफ, चले आ रहे करबला की तरफ। आखिर क्यों सरवर कायनात ने इरशाद फरमाया कि हुसैन की 40 की एक जियारत मेरे में खातमुल अनबिया के 70,000 हज के बराबर है, न मेरे हज। इसलिए कि अगर आज
70,000 हाजी या 70 बिलियन हाजी अगर हज करते हैं तो हुसैन की वजह से। आज अगर हज बाकी है तो हुसैन की वजह से। आज अगर दीन बाकी है तो हुसैन की वजह से। आज अगर नमाज और रोजा बाकी है तो हुसैन की वजह से। बस अब आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन आज के दिन, चूंकि दूसरी शब है, दूसरी शब की मुनासिबत से मैं आपकी खिदमत में मसाइब पेश करूंगा। आज आका हुसैन वाक़ई मौलाए कायनात ने भी ऐसी तरबियत की थी अपने असहाब की, और आका हुसैन ने भी ऐसी ही तरबियत की थी अपने असहाब की। असहाब खास तौर से अपने खानदान में जिनकी खास तौर से इस मकसद के लिए जिनको तरबियत दी थी, ये तो आप जानते हैं। एक तो करबला ही के लिए पैदा हुए थे मेरे आपके आका अब्बास हैं, जो करबला ही के लिए पैदा हुए थे। आका मौलाए कायनात का इरशाद है कि हज़रत उम्मुल बनीन से शादी ही बाबुल हवाइज के लिए किया, और फरमाया इसलिए कि मैंने अब्बास की खातिर शादी। एक जो इसी खानवादे का शुजा तरीन कामिल तरीन इंसान, जाहिर है मासूम किसी को हजरत मुस्लिम की जब आप जियारत के लिए जाएंगे तो हजरत मुस्लिम की जियारत में एक जुमला आता है, वो जुमला आका हुसैन का है। ऐ अहले कोफा, मैं तुम्हारी तरफ उसको भेजता हूं जो मेरा नफ्स है, मेरी गुफ्तगू, मेरा नफ्स है, मेरी जान है। सुभान अल्लाह, क्या अजमत और जलालत है हजरत मुस्लिम की कि कुरान ने मौलाए कायनात को नफ्स रसूल करार दिया, और मौला आका हुसैन ने हजरत मुस्लिम को नफ्स हुसैन करार दिया। नफ्स हुसैन जब आया है कोफे में, अपने साथ 2 मासूम बच्चों को लेकर आए थे। ऐ साहिबान औलाद, बाज औकात सिर्फ आप सोचें, 2 हस्तियों की आज दुनिया में नस्ल नहीं है। 2 हस्तियों की, एक शहजादी ज़ैनब की और एक हजरत मुस्लिम की। हजरत मुस्लिम के 7 बेटे थे, 7 शहीद हुए। इसीलिए मफाती में हजरत मुस्लिम के यतीम बच्चों की जियारत की फजीलत में मफाती के हाशी में देखिएगा, जिसका बेटा ना हो, अगर वो नियत करे कि अगर खुदा मुझे बेटा देगा तो मैं हजरत मुस्लिम के यतीम बच्चों में से किसी का नाम रखूंगा, तो खुदा उसको जरूर बेटा देगा। क्यों? इसलिए कि खुदा चाहता कि मुस्लिम जिंदा हैं, मुस्लिम का नाम, मुस्लिम के बच्चों का नाम जिंदा रहे, पाइंदा रहे। बस अब मैं अर्ज करूं, जब हजरत मुस्लिम आए तो चूंकि हजरत मुस्लिम पर पूरी तफसील से गुफ्तगू मुझे करनी चाहिए थी, माजरत खा हूं आपका, मुझे बहुत एहसास है आप हजरत का, वरना मैं तफसील से इस कि हजरत मुस्लिम की इब्तिदा से इंतहा तक, हजरत मुस्लिम हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर की तरह मौलाए कायनात के दामाद है, हजरत उम्मे कुलसूम के शौहर हैं हजरत मुस्लिम मौलाए कायनात के दामाद भी हैं, और हजरत मुस्लिम हजरत अकील जो हजरत मौलाए कायनात के बड़े भाई थे, 20 साल बड़े थे, उनके फर्जंद हैं मुस्लिम नाकील। तो हजरत, चूंकि हजरत ने जो 2 दामाद चुने थे, एक हजरत उम्मे कुलसूम के लिए हजरत मुस्लिम को, एक शहजादी ज़ैनब के लिए अब्दुल्ला इब्न जाफर को। अब्दुल्ला इब्न जाफर के सिलसिले में यकीनन आप बहुत कुछ जानते हैं। हजरत मुस्लिम के बारे में सिर्फ मसाइब की हद तक एकाश मुझे पहले से जहन में आता तो मैं आधी मजलिस में सिर्फ हजरत मुस्लिम पर गुफ्तगू करता। मैं माजरत खा हूं, बारगाह हजरत मुस्लिम से भी 10 बरस मैं माजरत खा, वाकई शर्मिंदा हूं उनकी बारगाह में कि उनकी जात पर, उनकी अजमत पर, उनकी जलालत पर मुस्लिम नकील के नाम से पूरी किताब है, और उस पूरी किताब को मैं आपकी खिदमत में पेश करता, क्या बेहतर होता। मगर चूंकि क्या किया जाए, चूंकि मुहर्रम की मुनासिबत से गुफ्तगू कहां से कहां जा रही है, तो इस बिना पर नफ्स पर जो गुफ्तगू शुरू की है तो उसी को मैं लेके चला। माजरत खा हूं रूह मुकद्दस हजरत मुस्लिम नाकिल सलामुल्लाह अलैहि से, मेरी जान, मेरे माँ बाप, औलाद फिदा हो उस मुस्लिम से जिसने सब कुछ बारगाह हुसैनी में पेश किया। जब कोफे में तशरीफ लाए तो 17,000 अहले कोफा ने बैअत की, मगर मुख्तसर तौर पर जब बैअत कर चुके, नमाज भी कायम की, अब नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ाने लगे, तो अब वहां पर जो पहले से गवर्नर था उसे हटा दिया। अब जब हटा दिया तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लानतुल्लाह अलैह को यजीद ने, जो बसरे में गवर्नर था, उसको खत लिखा कि कोफा मेरे हाथ से निकल रहा है, फौरन चला जा। रात को चूंकि अहले कोफा मुंतजिर थे आका अबा अब्दुल्लाह हुसैन सलामुल्लाह अलैह की आमद के, रात को अम्मामा बांध के
اور باقاعدہ چہرے کو چھپا کے اس طرح سے کوفے میں داخل ہوا ہے عبیداللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ، گویا اہل کوفہ کو اشتباہ ہوا، وہ یہ سمجھے کہ آقا حسین آ رہے ہیں، تو روایت میں ہے کہ نعرے لگ رہے ہیں، احترام کے لیے آگے بڑھے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، کوفے کی گلیوں میں نعرے لگ رہے ہیں کہ اب عبداللہ الحسین آ گئے، آقا حسین آ گئے، فرزند رسول خدا آ گئے۔ مگر جب دارالامارہ کے دروازے پر آ کے اس نے پردے کو ہٹایا تو دیکھا عبیداللہ ابن زیاد ہے۔ جب عبیداللہ ابن زیاد کو دیکھا تو وہ دارالامارہ میں داخل ہوا، اس وقت حضرت ہانی کے گھر پر تھے، ایک روایت، دوسری روایت ہے کہ حضرت مسلم بن اوسجہ کے گھر پر تھے، مستند یہی روایت ہے شیخ عباس قمی کے نزدیک حضرت مسلم بن اوسجہ کے گھر پر تھے، حضرت مسلم بن عقیل، اس وقت یہ شخص دارالامارہ میں داخل ہوا۔ دارالامارہ میں داخل ہونے کے بعد عبیداللہ ابن زیاد نے جب کوفے کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اور بڑے قبیلے کے سرداروں کو بلا کر رشوت پیش کی، جو پہلے سے ظاہر ہے آقا امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ کی بیوی جودہ کا باپ، جو اس کا باپ موجود تھا، اس کے باپ کا بیٹا محمد ابن اشعث موجود تھا، بنی کندہ کا سردار تھا، یہ پہلے سے بھی خوارج کے ساتھ تھے مولا کائنات کی مخالفت میں۔ ان کو بلا کے جب اس نے خریدا اور پوری طرح ان کے سامنے سرمایہ کو رکھا، اور اس کے بعد حضرت مسلم کے خلاف اس نے جب کارروائی شروع کی، حضرت مسلم بن عقیل صلوات اللہ السلام علیہ، ظاہر ہے یہ روایت جو سرور کائنات سے ہم تک پہنچی ہے مولا کائنات کے حوالے سے، امیر المومنین صلی اللہ علیہ نے فرمایا تھا یا علی میرے بعد تم سے جنگ ہوگی، میرے بعد تمہاری مخالفت ہوگی، میرے بعد یہی امت تمہارے خلاف اٹھے گی، یا علی تم 3 جوانوں کو ایک ساتھ نہ بیچنا، ورنہ کلمہ ہی ختم، روئے زمین پر میرا نام نہیں رہے گا، سب مٹ جائیں گے۔ مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون؟ حضرت نے فرمایا آپ کا ایک فرزند ہوگا عباس، اور ایک مسلم کا فرزند عقیل، اور آپ کا ایک اور فرزند ہے محمد حنفیہ۔ اگر یہ تینوں کسی میدان میں اترے تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہاں حق پر ہیں، حق کی خاطر، مگر یا علی ظلم کو برداشت کر کے انہی کے ذریعے انہی کی نسل سے کچھ حق کی طرف آنے والے ہیں، اس بنا پر ان کو برقرار رکھنا ہے۔ تو امیر المومنین اسی لیے ایک جنگ میں ساتھ ان کو نہیں بیچتے تھے، جنگ جمل میں حضرت مسلم کی شرکت، حضرت مسلم کو نہیں بھیجا، امام حسن مجتبیٰ نے بہت چاہا نہیں بھیجا، آقا حسین نے بہت چاہا نہیں بھیجا، صرف محمد حنفیہ کو بھیجا، اور حضرت محمد حنفیہ نے تنہا، اصحاب امیر المومنین حضرت مالک اشتر، عمار یاسر اصحاب تھے، مگر اولاد مولا کائنات میں سے صرف محمد حنفیہ نے فتح کیا جنگ جمل کو، مرکز میدان جنگ میں حضرت محمد حنفیہ تھے۔ اسی طرح سے جب صفین کی جنگ ہوئی تو باب الحواج ایک دفعہ گئے تھے تڑپ کے، لوگ یہ سمجھے کہ علی آئے ہیں۔ صفین کی جنگ میں جب باب الحواج گئے تھے تو بالکل نوجوان تھے، بالکل کم سن تھے، جب امیر المومنین جب گئے ہیں تو لوگ یہ سمجھے کہ علی آئے ہیں، یعنی بچپنے میں عباس جب جنگ صفین میں پہلی جنگ میں شریک ہوئے تھے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے علی آئے ہیں۔ جب باب الحواج نے سامنے سے حجاب کو ہٹایا تو دیکھا نہیں علی کا فرزند لال حضرت عباس ہے، تو اس بنا پر کسی جنگ میں حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عباس، حضرت محمد حنفیہ کو ساتھ نہیں بیچتے تھے مولا کائنات۔ بس اب اسی ہستی کو، اسی شجاع ترین بنو ہاشم کی ہستی کو آقا حسین نے جب اپنا سفیر و نمائندہ بنا کے بھیجا، اور جب کوفے میں آئے 17,000 اہل کوفہ نے جب بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد دوسرے دن جب کوفے والوں کو پتا چلا کہ عبیداللہ ابن زیاد آ چکا ہے تو پہلی رکعت میں تقریباً 1,000 سے زیادہ تھے۔ جب مغرب پڑھ کے حضرت مسلم نے مڑ کے دیکھا تو 30 رہ گئے تھے، اور جب عشاء کی نماز پڑھ کے مڑ کے دیکھا تو 4 رہ گئے تھے، سب جا چکے تھے، تنہا تھے حضرت مسلم، کائنات کا شجاع ترین انسان۔ کوفے والوں نے جو غداری کی، جو غدر کیا، حضرت نے دیکھا اب کوئی نہیں، وہ بھی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ ملا کے منہ چھپا کے نکل گئے۔ اب جب نکل گئے تو کوفے کی مسجد ہے اور حضرت مسلم ہے، حضرت مسلم نے دیکھا کہ اب تنہا ہیں، تو ایک مرتبہ حضرت مسلم نے حضرت مسلم بن اوسجہ سے کہا کہ اب کہاں جائیں؟ تو حضرت مسلم بن اوسجہ نے کہا غریب خانہ حاضر ہے۔ مسلم بن اوسجہ اپنے گھر لے کے گئے، مسلم بن اوسجہ کے گھر پر جب پتہ چلا عبیداللہ ابن زیاد
रात को कि हजरत मुस्लिम नाकिल वहां, तो वहां से मुंतकिल होकर हानी इब्न उरवा के घर गए। हानी इब्न उरवा की एक आवाज पर 30,000 तलवारें निकलती थी। हानी इब्न उरवा बनी मजहज का सरदार था। बनी मजहज सबसे दूसरा, सब बनी मजहर के बाद सबसे दूसरा बड़ा कबीला था, उसका सरदार था। एक उनकी आवाज पर 30,000 तलवारें निकलती थी। हजरत हानी इब्न उरवा 90 साल की उम्र थी। उनके पास जाकर हजरत मुस्लिम ने कहा, मैं तुम्हारे पास आया हूं तो क्या तुम मुझे जगह दे सकते हो? तो कहा, हाजिर है, अहले बैत के लिए घर हाजिर है। दरवाजा खोला, हजरत मुस्लिम तशरीफ ले गए। जब हजरत मुस्लिम हजरत हानी के पास तशरीफ ले गए तो हजरत हानी के पास जब तशरीफ ले गए तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लानतुल्लाह अलैह आ चुका था। हजरत हानी की शख्सियत की वजह से माविया भी हमेशा उनसे खौफजदा रहता था, और इसी तरह से उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को पता था, उसका बाप भी जानता था हजरत हानी की शख्सियत को। कोफे में हर शख्स जानता था हजरत हानी इब्न उरवा की क्या शख्सियत है, क्या अजमत है। जब उसे पता चला, सारे कोफे वाले उससे मिलने आए। हानी नहीं गया उनसे मिलने के लिए, तो उसने एक शख्स को भेजा कि हानी क्यों नहीं आ रहा? मेरे बाप की, मेरी, उनकी अजमत और जलालत हमारी नजर में बहुत है, हानी को आना चाहिए। सारे सरदार आ चुके हैं। हजरत हानी ने कहला भेजा कि मैं बीमार हूं और मैं नहीं आ सकता। तो उसने पैगाम भेजा कि अगर आप बीमार हैं तो हम देखने के लिए आना चाहते हैं। यहां से अजमत की इंतहा है, अजमत और जलालत है। हजरत मुस्लिम नकील देखिए, बिल्कुल वही औसाफ। क्यों मौला आका हुसैन ने हजरत मुस्लिम को मुंतखब किया था? अब्दुल्ला इब्न जाफर को क्यों नहीं भेजा? मोहम्मद इब्न हनफिया को क्यों नहीं भेजा? मगर किस बिना पर हजरत मुस्लिम नाकिल को मुंतखब किया सिफारत के लिए? अब आप गौर कीजिए, जब हजरत मुस्लिम नाकिल हानी के पास पैगाम भेजा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूं, तो हजरत हानी ने कहा, बस मुस्लिम, दुश्मन आ रहा, जो हालात पैदा होंगे वो मैं संभालूंगा, तलवार हाथ पे लीजिए, जिबा कर दे। तो हजरत मुस्लिम ने कहा, नहीं, हमारा खानदान बेखबरी में किसी को कत्ल नहीं करता। अजमत और जलालत की इंतहा यहां खत्म हो जाती है। हम इब्तिदा नहीं करते, हम इब्तिदा नहीं करते। न सरवर कायनात ने किसी जंग की इब्तिदा की, न मौलाए कायनात ने किसी जंग की इब्तिदा की, न आका इमाम हसन ने किसी जंग की इब्तिदा की। मैं हुसैन का नुमाइंदा, मैं नुमाइंदे इलाही हूं। मैं एक इलाही पैगाम लेकर आया हूं, कत्ल गारत लेकर नहीं आया हूं। जालिम जब तलवार उठाएगा तो हम दिफा करेंगे, मगर हम कत्ल में इब्तिदा नहीं करेंगे। मुस्लिम, यही बेहतरीन मौका है। वो आएगा, जब मेरे सामने बैठ जाएगा, आप पर्दे के पीछे बैठ जाइए तलवार हाथ में लेकर। जब मैं मुझसे गुफ्तगू करेगा, मैं टोपी रख दूंगा, तो आइन उसी वक्त आप तलवार लेकर आ जाए गर्दन। नहीं हानी, तू भी किसी कबीले का सरदार है। यह सरदारी के मनाफी है कि मेहमान को कत्ल कर दे। नहीं, वो मेहमान है, तेरा मेहमान है, तेरा मेहमान है, और तुझे वैसे भी कत्ल नहीं करना चाहिए। और मैं जिस खानवादे से ताल्लुक रखता हूं वो है खानवादे रिसालत। मैं हूं रसूल के नाइब का नाइब। किसी को बेखबरी में कत्ल करना ये हमारा शेवा नहीं, वरना उसी वक्त कत्ल हो जाता। याद रखिए कि अगर वाकईन मरसिये में मरहूम अनीस रिजवानुल्लाह ताला अलैह ने जो कहा, या मरसिये में दबीर ने, या मरसिये गो शायरों ने, या अरबी शोरा ने जो कहा कि आका हुसैन अगर सिर्फ अब्बास को इजाजत देते तो करबला काफी। हुसैन कत्ल के लिए नहीं आए थे, वरना अभी मैं पढ़ रहा था 1400 सफात पर मुश्तमिल मक्तल हुसैन। मैं अभी यहां आने से पहले इत्तेफाक से मुझे लाइब्रेरी में अभी मैं पढ़ रहा था कि जिन्नात ने आकर, जिब्रील, पहले मलाइका आए, जिब्रील ने आकर आका हुसैन के कदमों पर, हुसैन मैंने मेहनत की है आपके लिए, मैं आपके गहवारे को झुलाता रहा हूं। जब आपकी मां जहरा चक्की पीसती थी तो मैं आपके गहवारे को झुलाता था, मैं आपका झूला झुलाता था, मैं आपके बचपने का। हुसैन, मैं फित्र उसको लेकर आया था आपकी शफात के लिए। मैं ये गवारा नहीं कर सकता हुसैन कि आप अपने खून में नहाए और जिब्रील देख रहा हो। जिब्रील, हम खानवादे रिसालत हैं, हम खानवादे रिसालत हैं, आप इजाजत दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा। नहीं, हम इस कौम की बका के लिए आए हैं, फना के लिए नहीं आए। हम रहमत तकसीम करने आए हैं। ये खुद तलवार चलाकर अपने आप को अजाब में डालती है। हम तो रहमत है, वमा अरसलना का
शिमर से पूछा माजरत के साथ, आखिरी जुमले आका हुसैन की क्या थे? शिमर से पूछा आखिरी जुमले हुसैन की क्या थे? शिमर का यह जुमला था, मेरे हाथ में तलवार थी, हुसैन के लब हिल रहे थे, मैं तलवार छोड़ के कानों को करीब किया तो फरमा रहे थे, परवरदिगार मेरे नाना की उम्मत, अल्लाह अकबर, अल्लाह, मेरे नाना की उम्मत। अब बस मैं दो जुमले, हजरत का काफिला चल चुका था मदीने मक्के से, मंजिल जुबाला तक पहुंच चुका था। जब हजरत मुस्लिम जैसे शुजा इंसान के साथ कोफे वालों ने जंग की, अब मुख्तसर, जब जंग की तो रिवायत बताती है, हजरत मुस्लिम नाकिल के नाम से किताब है, देखिएगा, रिवायत बताती है कि हजरत मुस्लिम इतने शुजा थे, इतने शुजा थे, किसी को अगर पकड़ के उठाते थे तो दूसरे मकान से पीछे फेंकते थे, इतने शुजा तरीन इंसान। मगर इस शुजाए कायनात क्यों ना हो, अली के खानवादे से है, अली के खानवादे से, न सिर्फ दावन, अबू तालिब की औलाद है ये, अबू तालिब का खून है ये। तो उस एक अकेला अबू तालिब मदीने में 10,000 असहाब पैगंबर की वो हिफाजत न कर सके जो तन्हा अबू तालिब ने मक्के में की। अबू तालिब का खून है मुस्लिम नाकील में। जब जंग लड़ी तो पूरी शुजात से लड़ी, मगर धोखे से, फिरेब से इस शुजा तरीन इंसान को हर तरफ से घेरा, पहले से खोदा, उसके पर घास डाली, और जब हजरत मुस्लिम को घेर के वहां लेकर आए तो ये शुजा तरीन इंसान जब वहां गिरा है तो उस वक्त जाके आशास ने कहा मैं अमान देता हूं, कहा नहीं तू झूठ बोलता है, उसने खुदा की रसूल की कसम खाई, मैं अमान देता हूं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से। उस वक्त हजरत मुस्लिम नाकिल हर तरफ से जख्मी थे, जख्मों से चूर थे। इस शुजा तरीन इंसान को, पहलवान बनु हाशिम को जब पकड़ के लेके गए, सफीर आका हुसैन को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लानतुल्लाह अलैह के दरबार में जब लेके गए तो रावी कहता है मैंने देखा सर से पैर तक खून बह रहा था। एक शेर था जिसे पकड़ के लाए थे, जब दारुल इमारा के दरवाजे पर लेकर आए तो मुस्लिम ने कहा मैं यहां रुक जाता हूं, नीचे रुक गए। आशास अंदर गया, मोहम्मद इब्न आशास अंदर गया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास ये कहने के लिए कि हम मुस्लिम लोग को लेकर आए और मैं अमान दे चुका हूं। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद लानतुल्लाह अलैह ने कहा यह इख्तियार तुझे किसने दिया था कि तू अमान दे, मेरी तरफ से कोई अमान नहीं है। हजरत मुस्लिम ने उस वक्त दरवाजे पर रुके थे, हजरत मुस्लिम ने कहा सुराई थी, सुराई में पानी था। हजरत मुस्लिम ने उस दरवाजे पर जो चौकीदार था उससे कहा क्या यह पानी मैं पी सकता हूं? तो उसने कहा देख रहे हो कितना ठंडा है, कितना साफ सुथरा पानी है, मगर एक कतरा मैं तुझे नहीं दूंगा। तो हजरत मुस्लिम ने फरमाया तू कितना सख्त शकीउल कल्ब है कि मैं प्यासा हूं, तू मुझे पानी नहीं देता। इतने में मोहम्मद इब्न अशास आया, उसने उठा के पानी दिया और जब पानी पीना चाहा तो पानी में दांत गिरे। दांत जब पानी में गिरा, अब देखा खून पानी में गिरा। हजरत मुस्लिम ने फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अगर पानी मेरे लिए होता तो मैं जरूर पीता। सुराई को रख दिया। अब जब हजरत मुस्लिम को लेके गए, साफ यही से एक एक नुक्ता जब लेके गए तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपने उस फिरऔनियत के साथ जुल्म और सितम की तमाम तर जिस्म में तकब्बुर और गुरूर से जुल्म और सितम नुमाया था, बैठा हुआ था। वो सोच रहा था मुस्लिम चूंकि अब असीर हैं, अब मजलूम हैं, अब मजलूमाना तौर पर आके मुझसे आहोजारी नहीं, कायनात शुजात का नाम मुस्लिम है। अब जब वो दाखिल हुए तो सलाम नहीं किया, तो किसी ने कहा आपने अमीर पर सलाम नहीं किया? तो हजरत मुस्लिम ने कहा मेरे अमीर रास्ते में, मेरे अमीर रास्ते में। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा वो सलाम करे तो भी हम नहीं छोड़ेंगे। हजरत मुस्लिम ने फरमाया हां मुझे पता है तेरे खून में यही है कत्ल गारत, तू मुझे नहीं छोड़ सकता, बेशक तू कत्ल कर दे, मगर जब कत्ल ही करना है तो मुझे इजाजत दे मैं वसीयत करूं। कहां वसीयत कर ले? इब्न साद, उमर इब्न साद जो साथ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के साथ खड़ा था, इब्न साद से कहा चूंकि तेरा रिश्ता है दूर से हमारे साथ, मैं तुझे वसी बनाना चाहता हूं। इब्न साद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ देखा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा वसीयत करना चाहता, बेशक वसीयत सुन ले। अब जब वसीयत सुनने के लिए गए दीवार के करीब तो वसीयत, हजरत मुस्लिम नाक़िद सल्लल्लाहु अलैहि वसीयत कर रहे थे मैं कोफे में आया हूं, मेरे जब से आया 700 दिरहम मेरा कर्ज है। पता चला
کہ کسی کا احسان اپنی گردن پر لیتے نہیں. ہاں خاندان رسالت میرا قرض ہے 700 درہم کا, وہ ادا کرنا ہے میری تلوار بیچ کے, اور ایک اہم کام یہ کرنا ہے کہ راستے میں ہے آقا حسین معصوم بچوں کے ساتھ, بس تو اتنا سا کام کر لے, پیغام بھیج دے کہ حسین بچوں کو لے کے واپس ہو جاؤ, مسلم کی جان آپ پر قربان ہو, واپس ہو جاؤ. بے شک میرے 2 معصوم بچے ہیں وہ بھی خدا کے حوالے, مگر آپ واپس جائیں میرے آقا, آپ واپس جائیں. یہ پیغام دیا. ابن سعد نے کہا بہرحال میں عبیداللہ ابن زیاد سے کہوں گا. عبیداللہ ابن زیاد سے جب یہ جملے کہے تو اس نے تجھے امین سمجھا تھا, تو خائن نکلا. یہ عبیداللہ ابن زیاد نے عمر سعد سے کہا کہ تو خائن نکلا, ان کی وصیت میں تو نے خیانت کی, مجھے بتانے کی ضرورت نہ تھی. بہرحال جب ابن سعد نے کہا اب بس لے جاؤ مسلم کو عمارت دارالعمارت کی چھت کے اوپر, جب اس شجاع ترین انسان کو 4 افراد مل کے جب لے کے گئے ہیں اوپر, تو حضرت مسلم نے ان سے کہا ایک لمحہ مجھے دو. حضرت مسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اور تو شجاع ترین انسان اور یہ آنسو. تو حضرت مسلم نے کہا میں اپنے اوپر نہیں روتا, میں 2 بچوں کو لے کے آیا تھا ان پر میں نہیں روتا, میں اس زہرا کے لال پر روتا ہوں جس پر جبریل رونے والے, جس پر میکائل رونے والے, جس پر عرش الہی رونے والا, میں اس حسین پر روتا ہوں. میرا آقا حسین راستے میں ہے معصوم بچوں کے ساتھ. میں ان شہزادیوں پر روتا ہوں, زہرا کی بیٹیوں پر جن کو سورج نے بھی نہیں دیکھا, ان پر روتا ہوں. اب ان کا کیا ہوگا؟ تو ایک مرتبہ مدینے کی طرف رک کر کے, راستے کی طرف رک کر کہ حضرت مسلم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ٹھیک اس وقت منزل زبالہ میں تھے. اچانک چلتے چلتے آقا سید الشہداء نے فرمایا وعلیکہ السلام یا مسلم ابن عقیل, اے مسلم ابن عقیل تجھ پر میرا بھی سلام ہو. تو ساتھ ہی حضرت علی اکبر تھے. بابا چاچا پر آپ نے سلام کیا. ٹھیک آئین اس وقت جب شہزادے نے پوچھا تو آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے. آقا جب رونے لگے تو حضرت شہزادہ علی اکبر نے پوچھا بابا کیوں روتے ہیں؟ میرے چاچا خیریت ہیں؟ میرے لال بس اب تھوڑی دیر کے بعد مسلم کی شہادت واقع ہونے والی ہے. جب 3 دفعہ سلام کا جواب دیا اور چوتھی بار جب آقا ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, جیسے ہی آئے استرجاع کی تلاوت کی, اس کے بعد آپ نے حکم دیا خیمہ لگایا جائے. خیمے کو جب نصب کیا تو خیمے میں گئے. خیمے میں جانے کے بعد شہزادیوں کو بلایا. حضرت مسلم کی 2 معصوم بیٹیاں تھیں. معصوم بیٹیوں کو بلا کے زانوں پر بٹھایا. ایک معصوم بچی کے سر پر جب دست امامت کو پھیرا تو سر بلند کر کے فرمایا چاچا جان آج اس طرح سے ہاتھ پھیرتے جیسے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا. میرے آقا ابا عبداللہ الحسین نے فرمایا بیٹے فکر نہیں کرو, حسین زندہ ہے, حسین کا سایہ تیرے سر کے اوپر ہے. مگر چاچا جان کیا میرے بابا شہید ہو گئے؟ تو اتنے میں حضرت مسلم کی بیوہ آ گئی, شہزادی زینب آ گئی, ام کلثوم آ گئی, اور جب شہزادیاں جمع ہو گئی تو اب پہلی شہادت اور پہلا شہید جس کی مجلس خود آقا حسین نے پڑھی. اب جب اہل حرم جمع ہوئے تو اب شہادت کا تذکرہ آقا حسین نے شروع کیا کہ مسلم کو میں دیکھ رہا ہوں دارالعمارت کی چھت سے شہید کیا گیا ہے اور سر اقدس اور جسم کو پھینکا گیا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت مسلم کی بیوہ نے سر پیٹا اور شہزادی زینب نے جا کر سینے سے سینہ لگایا, کہا بھابی ابھی ہم موجود ہیں, بھابی ابھی ہم موجود ہیں. حضرت مسلم کی یتیم بیٹیوں کو آقا حسین نے گود میں لیا. تو میں اب عرض کروں سکینہ اب آپ کو گود میں لینے کے لیے کوئی نہیں, یہاں تو آقا حسین حضرت مسلم کی یتیم بچیوں کو گود میں لیتے ہیں. ہائے سکینہ کی یتیمی اگر بابا کہتی ہے تو تماچے کھاتی. ماتم حسین بسم اللہ.
ابھی بھی آگے جگہ خالی ہے، چونکہ بعد میں مشکل ہے، اس لیے آپ حضرات سے خواہش ہے اور آگے آ سکتے ہیں، جگہ خالی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، وبعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ہماری یہ تیسری گفتگو ہے نفس کے سلسلے میں۔ یقیناً نفس ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق توحید سے بھی ہے، ذات وحدہ لا شریک سے بھی، اور خود ذات انسان سے بھی ہے، اور انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہم ارادہ کرتے ہیں، جو افعال اعمال انجام دیتے ہیں، سب اسی نفس کی طرف لوٹتے ہیں، اور سارا جسم کا اس باڈی کا حاکم نفس ہے، اور نفس کی وجہ سے انسان اپنے تمام تر زندگی کے جو امور انجام دیتا ہے وہ امور اسی نفس کے تابع ہیں، نیکی کرے برائی کرے، اور تمام تر زندگی کے امور، چونکہ انحصار انسان کی زندگی کا اسی نفس کے اوپر ہے۔ قرآن کریم نے زندگی سے متعلق بھی نفس کو سب سے آگے رکھا، اور موت کے بارے میں تو کہیں جسم کا ذکر ہی نہیں ہے۔ موت کے بارے میں جتنی قرآنی آیات ہیں ان کا تعلق نفس سے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نہیں کہا کل جسم ذائقۃ الموت، جسم موت کا ذائقہ چکھے گا، نہیں، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ پیدا نہیں کر سکتے کہ قرآن نے یہ کہا کہ تمہارا جسم موت کا ذائقہ چکھے، نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور فنا کے سلسلے میں بھی جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اس میں مطلق نفس و غیر نفس و غیر جو اشیاء جن میں نفس نہیں ہے، پتھر وغیرہ، ان کو کل من علیہا فان، کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چونکہ نفس خاص طور سے انسان کو جو شرف ملا ہے دوسرے موجودات پر، یہ نفس انسانی کی بنیاد پر، ورنہ آپ دیکھتے ہیں جو خاصیت حیوانات کی ہے وہی خاصیت انسان کی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ذات حیوان میں، جو کچھ ذات حیوان میں ہے وہی ذات انسان میں۔ ذات حیوان میں غذا کی ضرورت، پانی کی ضرورت، پیاس کا احساس، بھوک کا احساس، غذا کی تلاش، پانی کی تلاش، موسم سے متاثر ہونا جسم کا، حیوان، سارے تمام تر جو کچھ ایک ایک کر کے گنتے جائیں تو ہر صفت جو انسانی جسم سے متعلق ہے وہ حیوان میں پائی جاتی ہے۔ اور جس طرح سے اب تو یہ ثابت کیا ہے جدید علوم نے کہ جس طرح سے انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہے، بعینہ اسی طرح سے حیوان بھی بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہے۔
تو ایسی صورت میں زندگی کی ضروریات میں حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، جن کا تعلق جسم سے ہے۔ تو انسان کو حیوان پر اگر فوقیت حاصل ہے تو وہ کس بنا پر؟ نفس انسانی کی بنا پر، نفس کی بنا پر۔ نفس یعنی ایک ہے نفس، جیسا کہ مولا کائنات نے نفس کو کمیل ابن زیاد نے جب پوچھا یا امیر المومنین عرفنی نفسی، یہ کیا ہے یا امیر المومنین نفس، کیوں میں اس کے سامنے بے بس ہوں، کیا ہے اس کی تعریف کیجیے گا؟ تو حضرت نے فرمایا یا کمیل وَأَيُّ نَفْسٍ تُرِيدُ أَنْ أُعَرِّفَ، کس نفس کی معرفت چاہتے ہو؟ کمیل کو حیرت ہوئی، کمیل نے حیرت کے انداز میں پوچھا یا امیر المومنین وَحَلْ هِيَ إِلَّا نَفْسٌ وَاحِدَةٌ، کیا ایک کے علاوہ کئی نفس ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا یا کمیل انہا ہونا اربعۃ انفس، 4 نفس ہیں، 4 نفس ہیں، کس نفس کی تم معرفت چاہتے ہو وہ بتاؤ، میں مشخص کر کے میں اسی کی تعریف کروں۔ کمیل نے کہا یا امیر المومنین یہ تو پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا 4 ہے، تو آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، چاروں سمجھا دیں یہ 4 نفس کون سے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہم اس وقت ہم صرف 2 نفس پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ تیسری مجلس سے میں 2 نفس پر گفتگو کر رہا ہوں، تیسرے اور چوتھے نفس پر شاید میں پہنچ بھی نہیں سکتا، 2 نفس پر ہماری گفتگو ہے۔ اور اس لیے میں نے عرض کیا کہ ساری زندگی اور موت کا انحصار اسی نفس کے اوپر ہے۔ ایک مختصر سی گفتگو کی، ایک جملہ کہا اور میں گزر گیا، پورا سورہ 11 دفعہ خدا قسم کھا کے ساری نجات کا انحصار نفس کی پاکیزگی کو قرار دیتا ہے۔ نفس کی نجات انسانی کا انحصار نفس کی پاکیزگی ہے، نفس کی پاکیزگی۔ نفس کی پاکیزگی کے سلسلے میں میں اور آپ، واللہ العظیم میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میرا نفس پاک ہو تو واللہ میرے امام سامنے، یہ میرا نفس ہے جس نے میرے اور میرے امام کے سامنے پردہ کیا ہوا، یہ نفس ہے جس نے امام کو مجھ سے غائب کیا، میرا نفس ہے۔ امام کو میں نظر آتا ہوں، مجھے امام نظر نہیں آتے، کیوں؟ آپ امام کو نظر آتے ہیں، امام آپ کو نظر نہیں آتے، کیوں؟ میرے اور میرے امام کے درمیان جو چیز جو پردہ حائل ہے وہ میرا نفس ہے۔ اگر یہ نفس میں تزکیے کی اس منزل تک لے جاؤں تو یہ نفس مجھے اس منزل، اس بلندی تک لے جاتا ہے کہ آپ کو سارے معصومین نظر آئیں گے۔ کیا بات ہے، مرنے کے بعد آیت اللہ سید محسن طباطبائی کی تفسیر دیکھیے گا، المیزان۔ اب یہ روایت میں المیزان سرچ کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ والفجر جس کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے، اس کی آخری آیت کے بارے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف، راضیتاً، تیرا پروردگار تجھ سے راضی، مرضی اور تو اپنے پروردگار سے راضی، فادخلی فی عبادی، اس آیت میں فادخلی فی عبادی، آجا داخل ہو جا میرے بندوں میں، اس آیت کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیے گا، آیت اللہ حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تفسیر المیزان، 20ویں جلد، سورہ فجر کی آخری آیت کی تفسیر۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ آئین اس وقت جب جان کندنی کی حالت ہے تو وہ ہستیاں جن سے میں محبت کرتا تھا، جن کی محبت دین تھا، ایمان تھا، جن کی ولایت میرے خون میں شامل تھی، جن کی ولایت جب آخری دن آیا تو واقعاً اگر میری ولایت خالصانہ تھی، مغرضانہ نہیں تھی، ایک تو یہ کہ میں کسی سے دوستی کرتا ہوں، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس شہرت ہے، ایک دولت مند کی مجلس میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، ایک غریب کی مجلس میں 10 بیٹھے ہوئے، کیا مسئلہ ہے یہ؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیا وہ دولت تقسیم کر رہا؟ نہیں، اس کے دولت کا اثر ذہن کے اوپر، چونکہ امیر ہے، چونکہ وہ دولت مند ہے، مجلس تو سید الشہداء امیر کائنات کی ہو رہی ہے، مگر چونکہ منعقد کرنے والا امیر ہے تو لاکھوں کا مجمع ہے، غریب ہے تو 10 بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا میں ابھی اتفاق سے یاد آیا، میں اگرچہ وہ غریبی اور امیری واقعی یہ تصور بھی میرے آپ کے ذہن کا قائم کیا ہوا تصور ہے، ایک شخص یقیناً آپ 10 دفعہ سن چکے روایت، مگر ضمناً گفتگو آ رہی ہے تو میں عرض کروں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً آپ امام صادق صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے فخر و فاقے کی شکایت کی، مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں، بچے بھی پریشان میں،
حضرت نے فرمایا تو امیر ترین انسان ہے. اس نے قسم کھائی کچھ بھی نہیں ہے گھر پر, میں مجبوراً آپ کی بارگاہ میں. اس کے مقابلے میں حضرت نے قسم کھائی کہ تو امیر ترین انسان. اب تو حضرت کی قسم کے سامنے بے بس ہے. اس نے کہا مولا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, آپ سر آنکھوں پر. اب آپ نے کہہ دیا اچھا یہ بتا دے کائنات میں ساری دولت, ساری کائنات تیرے سپرد کی جائے اور تجھ سے یہ کہا جائے ولایت سے دستبردار ہو تو کیا ہوگا؟ مولا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا, میں جان دوں گا, بچے کٹوا دوں گا, میں ولایت سے. تو ولایت سے بڑھ کر عمارت کون سی چیز ہے؟ سب سے بڑی کائنات ولایت ہے, سب سے بڑی دولت ولایت ہے. تیرے پاس ولایت ہے, تو امیر کائنات ہے, تو غریب نہیں ہے, فقیر نہیں ہے. یقیناً آپ ہر دفعہ مجھ سے سنتے ہیں بہلول کے. بہلول امیر تھا, بہلول کے مقابلے میں ہارون فقیر تھا. ہارون کی سلطنت جس نے اپنی چھت کے اوپر جا کے کہا تھا سورج سے خطاب کر کے میری سلطنت سے کہاں جائے گا؟ بہلول کا گھر بھی نہیں, خرابے میں رہتا. مگر بہلول کی حکومت یہ کہ اس کائنات سے اس کائنات تک جس کو چاہے جنت لکھ کے دے. حاکم تو وہ ہے. یہ کیا حاکم ہے کہ بہلول نے اس کی حکومت کو اس طرح سے بکھیر دیا, وہ لاکھوں کے سامنے ذلیل ہوا. کہا تم کچھ چاہو مجھ سے, اچھا جنت دو. ہارون سے بخدا اسی طرح سے جنت دو. ہارون نے سر جھکا کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے, مجھے پتا تیرے بس میں نہیں ہے, تم کیوں وہ مجھ سے کیوں کہتے جو تیرے بس میں نہیں؟ تم نے کہا جو چاہو. تو میں نے کہا جنت, مجھے جنت چاہیے, وہ میرے بس. اچھا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے تو ایک کام کیجئے, آپ دیکھ رہے میں خرابے میں ہوں, اس گوشے میں کتیا ہے اور ادھر میں رہتا ہوں, میری ایک مدد کیجئے. کیا؟ مکھیاں مجھے بہت ستاتی ہیں, آپ مکھیوں کو منع کر دیں مجھے نہیں ستائیں. یہ تو پہلے والے سے زیادہ مشکل ہے. پہلے والا اگر نئے کو انسان متقی و پرہیزگار ہو سکتا ہے دے بھی دے, مکھی کسی کی بات تھوڑی مانتی ہے. مکھی تو میری بات نہیں مانتی. تو بہلول نے برے مشمے میں, یہ صرف تربیت آل محمد ہے, برے مشمے میں کس بات پر تو مغرور ہے جبکہ تو مکھی کے سامنے بے بس ہے. وہ انسان جو مکھی کے سامنے بے بس ہو, کون سا اقتدار, کون سی سلطنت, کون سی حکومت. تو واقعاً نفس, اگر یہ نفس اگر اس کی صحیح تربیت ہو, اس کو کنٹرول کیا جائے تو بہلول بن سکتا ہے, جابر جوفی بن سکتا ہے, کمیل ابن زیاد بن سکتا ہے. کمیل ابن زیاد ظاہر ہے مولا کائنات کی, درست ہے کہ انہوں نے براہ راست چشمہ زلال الہی سے پانی پیا ہے, ہمیں وہاں تک رسائی نہیں ہے. مگر کیا ہماری وہاں تک جو رسائی نہیں ہے, کیا خدا کی طرف سے چشمہ بند ہوا؟ نہیں, چشمہ علی بنام علی نہ صحیح بنام مہدی موجود ہے. چشمہ تو موجود ہے, چشمہ الہی آج بھی موجود ہے, قیامت تک موجود ہے. قیامت آئے گی نہیں جب تک یہ چشمہ موجود ہے. تو ہے مگر میری رسائی نہیں. تو میری رسائی نہیں ہے اس میں نے کل عرض کیا تھا سورج ہر پتھر پر پڑتا مگر ہر پتھر عقیق نہیں بنتا. سرور کائنات کی شعائیں ہر شخص پر پڑتی تھی مگر ہر شخص سلمان نہیں بنا, ہر شخص عمار نہیں بنا, ہر شخص واقعاً کبھی اگر یہ شعاع ایک لمحہ بھی شعاع امامت پڑ جائے بدل جائے اور بدل جائے, مگر مسلسل اور متواتر رہنے کے باوجود جو نہیں بدل سکتا تو میرے عزیز واقعاً نفس ہے. نفس کے سلسلے میں مولا کائنات صلوات اللہ علیہ کمیل ابن زیاد سے فرمایا, اے کمیل اگر تو نفس کی معرفت چاہتا تو 4 نفس ہیں. پہلا نفس حسیہ حیوانی ہے, پہلا نفس نباتی ہے, دوسرا نفس حسیہ حیوانی ہے جس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے, نفس حسیہ حیوانی. تیسرا نفس ناطقہ انسانی. یہ نفس ناطقہ انسانی, اس نفس کی بنیاد پر انسان جمادات سے, نباتات سے, حیوانات سے بلند ہے. اب جب نفس کی بنیاد پر بلند ہے تو اس نفس کو اگر اس انسان نے اس نفس کو انسانی رکھا تو یہ شخص انسان کی شکل و صورت میں دنیا سے جائے گا. اگر اس شخص نے اس نفس کو گرا کے حیوانی بنا دیا تو جاتے وقت یہ حیوان کی شکل میں جائے گا.
آپ اس آیت کی تفسیر دیکھیے گا، اردو میں ساری کتابیں آ گئی ہیں انٹرنیٹ پر، اب تو آپ کتابوں کی ضرورت بھی نہیں، انٹرنیٹ پر آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. یوم تبلع السرائر، یاد رکھو اس دن کو جس دن تم اندر کے باہر ہو جاؤ گے. کیا مطلب اندر کے باہر ہو جاؤ گے؟ وہ روایت آپ 10 دفعہ آپ 1000 دفعہ سن چکے ہیں کہ آقا امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ سے ایک صحابی نے کہا فرزند رسول اس دفعہ تو حجاج اتنے حاجی ہیں، بہت رش ہے. حضرت نے ایک نظر ڈالی، فوراً کہا مجھے حاجی تو نظر نہیں آتے، حاجی تو نظر نہیں آتے. کیا مطلب؟ چونکہ اکثر و بیشتر روایات میں حج کو قیامت کے منظر سے تشبیہ دی گئی ہے. لباس بھی وہی ہے، وہی سادہ لباس، وہ بھی اگر ہم نے حلال لباس کمایا تھا تو، ورنہ بغیر لباس کے. اگر جائز رشوت و حرام سے ہمارا لباس نہیں تھا تو وہاں رہے گا، ورنہ لباس بھی نہیں ہوگا، خالص جسم چلا آئے گا وہاں میدان محشر میں. یوم تبلع السرائر، یاد رکھو اس دن کو جب تم اندر کے بعد، یہ نفس اگر حیوانی ہو گیا تھا، میں نے اس گدھے کی طرح، اس کتے کی طرح، اس بندر کی طرح جو صرف اپنی خواہش، شہوی خواہش کے پیچھے ہے، اگر میں اسی طرح سے تھا تو یہاں تو پردہ رکھا، ما کان اللہ ان یعذبہم وانت فیہم. خدا آپ کی امت کو سزا اس لیے نہیں دے گا کہ کائنات میں تو میری رحمت بن کے گیا ہے. جب تک تیرا وجود ناظرین ہے ہم تیری امت کو مسخ نہیں کریں گے. مگر جب اس دنیا سے چلا جائے گا انسان تو اب 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ اگر اس نے واقع نفس کو صحیح رکھا تھا، خواہشات کو کنٹرول کیا تھا، جو نفس نے چاہا، پیسے جیب پہ تھے، جو چاہا کر لیا، نہ حرام کو نہ حلال کو نہ جائز و ناجائز کو نہیں دیکھا، جو چاہا کر لیا، تو یہ شخص اس حیوان کی طرح ہے کہ جو بالکل آزاد ہے، جس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے، جو چاہے کر لے. اگر اس شخص نے واقع نفس کو کنٹرول کر کے انسان اپنے آپ کو انسانی حدود میں رکھا، انسان بن کے رکھا، اور انسان شناس بھی تھا، من عرف نفسہ فقط عرف رب، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو نفس کی اسے شناخت ہو گئی تھی، رب کی شناخت تھی. یہ شخص اس دنیا سے جاتے ہوئے انسانی شکل و صورت میں جائے گا. جب انسانی شکل و صورت میں یہ جائے گا تو اس وقت اب انسانی شکل میں جانے والوں کی درجات ہیں. ایک بیچارہ مثلاً ابتدائی مرحلے میں تھا، سورہ مبارکہ حامیم فصلت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب کہا اور اس پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر ملائکہ نازل کرتے ہیں، اور وہ ملائکہ آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا مت ڈرو ولا تحزنوا، غمگین مت ہو جاؤ، ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، خوشحال ہو جاؤ، ہم تمہیں خوشخبری دینے آئے تھے. اس آیے حامیم فصلت میں چونکہ یہ مکی صورتوں میں سے، وہاں صرف اعتقادات پر گفتگو تھی، اعمال ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمسات، امر بالمعروف ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. یہاں پر صرف آیت کے اوپر ہے. یہ آیت بعض مفسرین کے نزدیک، جیسے تفسیر نمونہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آج بھی ظاہر ہے ہر آیت کا مصداق قیامت تک کے، آج بھی اگر میں خدا کو واقعاً کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اسی پر میں قائم رہا کہ وہی میرا معبود، وہی رازق، وہی خالق، وہی مالک ہے، اور اسی پر قائم رہا، تو آج بھی قرآن وہی ہے، دین وہی ہے، خدا وہی ہے، پیغمبر، ائمہ وہی ہیں، وہ نہیں بدلے ہیں، میں بدلا ہوں. اگر میں بدل جاؤں اور ان کی چاہت کے مطابق میں اپنے نفس کو ڈالوں تو دین وہی ہے. آج بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہے کہ میں نے اپنے نفس کو دبایا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، میں نے اپنے نفس کو دساہا کی منزل تک میں لے کے گیا ہوں. میری آواز سنی نہیں جا رہی ہے، میری آواز پرواز نہیں کرتی ہے. دل سے جو آواز نکلتی ہے، دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز دل سے اس وقت نکلے گی جب میرا دل صاف ہوگا، جب میرا دل پاک ہوگا. تو ایسی صورت میں اب مکی سورہ مکی آیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو رب کہا اس پر ڈٹ گئے، اسی پر قائم رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر ملائکہ نازل کرتے ہیں. جب ملائکہ نازل کرتے ہیں، ملائکہ کہتے ہیں اللہ تخافوا مت ڈرو، تم نے اپنی حیثیت کے مطابق دین پر عمل کیا ہے، خدا شناس تھا، نفس شناس تھا، نہ تو شراب کی طرف گیا، نہ تو زنا کی طرف گیا، نہ تو غیبت کرتا تھا، خدا سے بہت حد تک خوفزد. کیا یہ پاک تھا، معصوم تھا؟ نہیں، اس نے صرف عقیدے کو بچایا تھا. اعمال کی منزل پر محرمات بھی اس نے انجام دیے،
حلال کام بھی کیے، جائز بھی کیے، ناجائز بھی کیے، چونکہ اس آیت میں کہیں ذکر واجبات کا نہیں ہے، محرمات کا نہیں ہے، عقیدہ اس کا صحیح تھا۔ اسی بنا پر مرنے والے کی جب نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم عمل کو پیش نظر نہیں رکھتے، عقیدے کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ عقیدے کو پیش نظر فاسق ہے، فاجر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شراب پی رہا تھا مثلا، مر گیا، مگر مجھے پتا تھا عزادار ہے، مجھے پتا تھا وہ خدا کو مانتا تھا، رسول کو مانتا تھا، ائمہ کو مانتا تھا، تو اب مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی جنازے کی نماز پڑھوں، اگرچہ میں نے شراب خانے میں اس کو دیکھا، اگرچہ میں نے زنا خانے میں نعوذ باللہ اس کو دیکھا، مگر اگر وہ مر جاتا تو میں نماز جنازہ پڑھ لوں گا۔ نماز جنازے پڑھتے وقت میں کیا کہوں گا؟ اللہم، آخری دعا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم اس سے خیر کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جبکہ میں دیکھ چکا ہوں شراب خانے میں، جبکہ میں دیکھ چکا ہوں زنا خانے میں، جبکہ میں دیکھ چکا ہوں اس کو جھوٹ بولتے ہوئے، اور پھر بھی بارگاہ الہی میں جنازے پر کھڑے کر میں یہ کہہ دوں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار اس سے ہم خیر کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے، وانت عالم بہ منا، اور تو سب سے بہتر جانتا ہے اس کو، تیرا بندہ ہے۔ یہاں خیر سے مراد کیا ہے؟ یہاں علم سے مراد کیا؟ یہاں پر علم و خیر سے مراد عقیدہ ہے، عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے، عمل نہیں ہے، چونکہ عقیدے کی قضا نہیں ہے، عمل کی قضا بھی ہے۔ میرے مرنے کے بعد کوئی میری نمازیں کوئی پڑھا بھی سکتا ہے، اگر عقیدہ ہی نہیں تھا تو کون پڑھائے گا؟ عقیدے کی تکمیل کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اگر امامت سے، توحید سے، نبوت سے عقیدہ ہی نہیں تھا تو نماز کے کیا معنی، روزے کے کیا معنی؟ سارا دن عقیدے کی گرد گھومتا۔ تو اب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، نفس کو ذرا سا پاک کیا، کھا رہے تھے، پوچھا کسی سے کہ ذبیحہ ہے بھی یا نہیں، ذبح کیا یا نہیں، چونکہ آپ نے دیکھا مرغی بیچتے ہیں، یہ کہہ کر حلال ہے، مرغی حلال ہے، جب حلال کریں گے تب حلال ہے، ایسا نہیں کہ زندہ مرغی کو پکڑ کے کھا لیا، اس طرح سے حلال نہیں ہے، اس طرح سے حلال نہیں ہے کہ گائے زندہ ہے، تڑپاتے ہوئے آپ اس کے گوشت کو کاٹ کے کھا لے، اس طرح سے حلال نہیں ہے۔ حلال کے معنی جو شرائط شرع مقدس میں جو شرائط ان کے مطابق ذبح کرنے، 4 اس کی رگیں کاٹنے کے بعد وہ حلال ہے، ان میں سے ایک رگ بھی نہیں کٹتی تو حرام ہے وہ۔ تو ایسی صورت میں سوچا، دیکھا، دیکھ بھال کے کھاتے تھے، نہیں کھاتے تھے، بھوک لگی تھی سخت، مگر حرام و حلال کے پابند تھے، تو ایسا شخص جو واقعاً حرام و حلال کا پابند تھا، اسے ماحول نے نہیں بدلا بلکہ اس نے کوشش کی کہ ماحول کو بدلے، اگرچہ لوگ اس کو مولوی کہتے رہے، اگرچہ لوگ اس کو ہم ملا کہتے رہے، ہر طرح سے اس کو پکارا، ہر طرح سے طنز و تانے دیے گئے، مگر اس نے برداشت کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ میری زندگی کا ہدف یہ دنیا نہیں ہے، یہ زمین نہیں، مجھے کہیں اور جانا، میں تو چند دن کے لیے رکنے کے لیے آیا ہوں، چند دن میں مسافر خانے میں اگر کوئی کسی کو ستائے تو کیا ہے، میں 2 دن اگر برداشت کر لوں گا تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اس نے واقعاً حقیقت، آخر کیوں مولا کائنات کے سامنے آ کر اعتراف کرتے تھے کہ میں نے زنا کیا، اب حد جاری کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ جرم انسان کرتا ہے، ایک مرتبہ نفس غالب آ جاتا ہے اس کے عقل پر، جرم کرتا ہے، مگر جرم کے بعد اگر پلٹ جائے تو اس پلٹنے والے کے بارے میں عجیب ہے، سارے جرائم کر کے بھی جو پلٹتا ہے، بعض اوقات یہ جو جرائم کر کے پلٹنے والا زندگی بھر عبادت کرنے والے سے افضل ہے۔ آپ علامہ مجلسی کتاب عین الحیات اردو میں چھپی ہے، دیکھیے گا، میں اردو خیر میرے پاس تو خیر عربی میں ہے، اردو میں چھپی ہے عین الحیات، دیکھیے گا، اس میں قصص خائفان کے نام سے 2 میرے آقا امام پنجم صلوات اللہ وسلم علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دریا کے کنارے کشتی سمندر میں ٹوٹ گئی تھی، اور ٹوٹی ہی سمندر کے ایک تخت پر ایک خاتون تھی، کشتی میں بہت سے جا رہے تھے، سب ڈوب گئے تھے، خاتون بچ گئی تھی، سمندر کے کنارے اکیلی تنہا سمندر نے ان کو باہر پھینکا، اب وہ باہر تنہا ہے، کوئی آس پاس، اس نے دیکھا اچانک ایک شخص آیا اور جس کی شکل و صورت ہی سے بالکل واضح تھا کہ جرائم پیشہ ہے، اس نے آ کے لاکھ کوشش کی، مختصر میں اس کی ظاہر بس آپ سمجھتے ہیں، ایک کانپ کر زمین پر گر پڑی، کہا کون دیکھنے والا؟ کہا خدا جو سب سے طاقتور ہے، جس کے سامنے جواب دینا، انسان دیکھے نہ